حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم کی 15 کی رات کو جناب جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں، اپنے سر اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ارشاد فرمایا، اے جبریل امین علیہ السلام، یہ کون سی مبارک رات ہے، یہ کون سی رحمتوں والی رات ہے؟ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ہر شخص کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن جو شخص کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یعنی کہ وہ شرک نہ کرتا ہو، اس قدر فضل اور کرم ہونے کے باوجود ان بدبختو شخصوں کی بخشش نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں، شب برات کی رات میں ہر شخص کی بخشش فرماتے ہیں، ہر شخص کو کی گناہوں کی معافی فرماتے ہیں، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر شخص کے لیے بخشش کا سامان پیدا کیا جاتا ہے، لیکن 9 شخص ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 فرمایا کہ جادوگر، جو جادو کرنے والا ہے، جادو کے ذریعے میرے کریم آقا علیہ السلام کی امت کو تکلیف دینے والا ہے، اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ نمبر 2 فرمایا نجومی، جو ستاروں کے ذریعے انسان کو غیب کی خبریں بتانے والا ہے، تو فرمایا اس کی بخشش بھی نہیں کی جاتی۔ تیسرا فرمایا کینہ ور، جس کے دل میں مسلمانوں کا بغض ہے، کہ جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے حسد ہے اور بغض ہے، تو اس انسان کی بخشش نہیں کی جاتی۔ نمبر 4 فرمایا شراب کا عادی، شراب پینے والا، اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الخمر جماع الاسم، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس لیے کہ جو شخص شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، اللہ اس کے رسول کریم علیہ السلام کی مخالفت کرنے والا ہے، اس رات میں اس کی بخشش بھی نہیں کی جاتی۔ نمبر 5 فرمایا کہ زناکار، زنا کرنے والا، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا کہ اے لوگو زنا کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ بہت ہی بری چیز ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو انسان جو زنا کرنے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ نمبر 6 فرمایا کہ سود خور، جو سود کھانے والے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سود کا ایک لقمہ کھانے والا اس طرح ہے کہ جس طرح اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والا ہو۔ کس قدر گناہ ہے۔ نمبر 7 فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو والدین کے نافرمان ہے، اس انسان کی بخشش بھی نہیں کی جاتی۔ والدین کے دل کو دکھانے والا، والدین کو ناراض کرنے والا، فرمایا اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اس کا کریم آقا علیہ السلام بھی اس بندے پر ناراض ہیں۔ نمبر 8 فرمایا چغل خور، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنے والا، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والا، اس بندے کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور نمبر 9 اور آخری فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں میں تعلقات کو خراب کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا شخص، اس بندے کی بخشش بھی نہیں کی جاتی۔ لیکن شرط یہ ہے، یہ لوگ جب تک توبہ نہ کریں، ان برے افعال کو ترک نہ کریں، ان کی بخشش نہیں کی جاتی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، اگر یہ بیماریاں آپ کے اندر اور میرے اندر ہیں، تو ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان کو دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
شب برات کی جو رات ہے، اس رات کے اندر ہمیں نیک عمل کرنے کے ساتھ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھی اور سجدے کے دوران زار و قطار رونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں تیری ناراضگی اور تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکا جس طرح تو نے اپنی تعریف خود کی ہے، تیرے لیے حمد ہے یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو یہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں سبق دیا، ہمیں درس دیا کہ ہمیں اپنے رب سے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ مقدس رات ہے، مبارک رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ جتنا ہو سکے اس رات میں جاگ کر اپنے رب کو منائیں، اس کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کریں، اس کے اندر انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔